محمد 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 يا 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 أنت ذكر في صلاة العشق يتلى، أنت شهد سيدي بل أنت أحلى، أنت ذكر في صلاة العشق يتلى، أنت شهد سيدي بل أنت أحلى، نور دربي هاك قلبي حضور ایسا کوئی التزام ہو جائے حضور الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے ہمارا پروگرام اسلام کی روشنی جاری و ساری ہے، جس میں ہم گفتگو کر رہے تھے شوہر کے حقوق سے متعلق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کی بیوی پر مقرر کیا ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم جو حدیث شریف پڑھے تھے اس کو میں تھوڑا سا دہرا لیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ نئے احادیث کریمہ پڑھیں گے کہ ایک مرتبہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکی حاضر ہوئی، فقالت یا رسول اللہ انی فتاة اخطب فاکرہ التزویج، اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں ایک لڑکی ہوں جو میرے لیے رشتہ بھیجاتے ہیں اور میں رشتہ کرنا پسند نہیں کرتی، میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ فما حق الزوج علی المرأة، سو عورت کے اوپر مرد کے کتنے حق بنتے ہیں اگر میں شادی کر لوں؟ مجھے شادی کرنا پسند نہیں ہے، اگر میں شادی کر لوں تو کتنی ذمہ داری ہوگی مجھ پر؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو کان من فرقہ الی قدمہ صدیدا فلحست ما ادت شکرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کبھی ایسا وقت آ جائے کہ شوہر سر سے لے کر پیر تک سارا کا سارا فاسد مواد اور پیپ سے بھر بھی اگر جائے اور اتنی بھی اگر اس کی حالت بری ہو جائے اور اس کو صاف کرنے کے لیے وہ اگر اپنی زبان سے بھی صاف کرتی ہو تب بھی وہ اس کا حق اور اس کا شکر ادا مکمل طریقے سے نہیں کر سکے گی۔ یہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیے ہیں کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی خدمت کرنے کے بعد یہ تصور نہ کرے کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا کر دی ہے اور اپنے شوہر کی ذمہ داری مکمل کر دی ہے، اتنا بھی اگر کر دے گی جتنا حدیث میں آیا ہے، اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تب بھی اس کا حق مکمل طریقے سے ادا نہیں ہوگا۔ قالت افلا اتزوج، سو پھر وہ لڑکی کہنے لگی یا رسول اللہ تو ایسا کروں میں شادی نہ کروں؟ قال بلا تزوجی فإنہ خیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں ایسا نہیں، بلکہ تم شادی کرو کیونکہ شادی کرنا تمہارے لیے بہتر ہوگا، شادی کرنا ایک بہتر عمل ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اتت امرأۃ من خثعم الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ خثعم خاندان سے ایک عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتی ہے، فقالت انی امرأۃ ایم وارید ان اتزوج، میں ایک غیر شادی شدہ عورت ہوں، بے شوہر عورت ہوں اور میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ فما حق الزوج، تو یا رسول اللہ شوہر کے حقوق کیا ہوتے ہیں؟ میں غیر شادی شدہ عورت ہوں اور شادی کرنا چاہتی ہوں تو شوہر کے کیا حقوق ہیں آپ بتلائیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان من حق الزوج على الزوجة اذا ارادها فراودها عن نفسها وهي على ظهر بعير الا تمنعه،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شوہر کا یہ حق ہوتا ہے اپنی بیوی کے اوپر، اگر وہ اس کے ساتھ ہم بستری کرنا چاہتا ہے، اگر وہ اس کے ساتھ جماع کرنا چاہتا ہے، اس حال میں کہ وہ کسی سواری کے بھی پیٹھ پر ہو اور دوران سفر اور دوران راہ بھی اگر ہو، تب بھی وہ اس کو منع نہ کرے۔ شوہر جب اپنے بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا چاہتا ہو اس وقت اس کو نہیں روکنا، چاہے وہ کوئی بھی وقت ہو، اس کو نہیں روکنا چاہیے، یہ شوہر کا حق ہے۔ وَمِنْ حَقِّهِ أَلَّا تُعْطِي شَيْئًا مِّن بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، یہ نہایت ایک اہم بات ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شوہر کا یہ حق ہوتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے گھر میں سے کوئی بھی چیز اس کی اجازت کے بغیر نہ دے۔ شوہر کا گھر ہے، شوہر کے گھر میں بیوی رہتی ہے، سب ساز و سامان ہے، اپنا گھر ہے، اپنا ماحول ہے، سب کچھ ہے، لیکن اپنے شوہر سے کی اجازت کے بغیر نہ وہ کسی فقیر کو کچھ دے سکتی ہے، نہ رشتہ داروں کو کچھ دے سکتی ہے۔ جب تک وہ مال اس کے شوہر کا ہے سو اس کے اندر امانت رہنا اور بغیر اجازت کے نہ دینے کی وہ پابند رہتی ہے، سو اس چیز کا خیال رہے۔ پھر آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَإِن فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ الْوِزْرُ عَلَيْهَا وَالْأَجْرُ لَهُ، اور اگر بیوی ایسا کر دی، ایسا کرے کہ شوہر نہیں تھا، شوہر سے اجازت نہیں لی یا اس کی موجودگی میں بھی اجازت نہیں لی، بغیر اجازت کے گھر میں سے کوئی سامان یا کوئی چیز اٹھا کر وہ کسی اور کو بطور عطیہ کے، بطور عطا کے اگر دے دیتی ہے تو فرماتے ہیں کان الوزر علیہا، تو اس کا بیوی پر گناہ ہوگا، والاجر لہ، اور شوہر کو ثواب ملے گا۔ سامان تھا شوہر کا اور مکان ہے شوہر کا، اس میں سے وہ اٹھا کر کسی غریب کو، کسی مسکین کو، رشتہ دار کو، کسی سہیلی کو تحفہ دے دیتی ہے یا کسی غریب کو بخشش دے دیتی ہے، کچھ بھی اٹھا کر اگر وہ اپنے شوہر کے اجازت کے بغیر اگر کچھ اٹھا کر دے دیتی ہے تو اس صورت میں ہوگا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس عورت کو گناہ دے گا، کیونکہ اس نے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر سامان کو اٹھا کر دے دی ہے، اور شوہر کو اس کا ثواب دے دے گا تحفہ دینے کا یا کسی غریب کے تعاون اور مدد کرنے اور کسی کو عطا دینے کا جو ثواب ملتا ہے وہ شوہر کے نام پر چلا جاتا ہے، اس کے نام پر بغیر اجازت کے دینے کی وجہ سے صرف اور صرف گناہ آتا ہے۔ اللہ یہ کہ ایک دوسرے صورت بھی ہو سکتی ہے اس کے اندر، اللہ یہ کہ یعنی میاں بیوی کے اندر تال میل بہت زیادہ اچھا ہو اور شوہر کی طرف سے ایک اجازت ہو کہ اس طرح کہ اگر کوئی ضرورت پڑ جائے، اگر کوئی ایسا پوچھے کرے تو اپنے پاس جو اضافی سامان ہے یا جو کچھ اپنے پاس ہے اس میں سے دے سکتی ہیں۔ اگر شوہر پہلے سے اجازت دیا ہوا ہے تو ایک الگ صورت ہے، ورنہ شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی اچھی چیز اٹھا کر کسی کو دے دینا اور سامان کے کوئی چیز دے دینا، یہ اپنے لیے گناہ کی دعوت دینا ہے، شوہر کو تو اس کا ثواب ہی ملے گا۔ وَمِنْ حَقِّهِ أَلَّا تَصُومَ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شوہر کا حق یہ بھی ہے کہ بیوی شوہر کے اجازت کے بغیر نفل روزہ بھی نہ رکھے۔ اگر کوئی جس طرح کے سلوک طے کرنے کے لیے یا پھر ثواب کے حصول، تقرب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اپنے سابقہ گناہوں کے کفارے کے لیے جو نفل روزے رکھتے ہیں، وہ جو نفل روزوں کا مسئلہ ہوتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نفل روزے جب بھی تم کو رکھنا ہو، جو بھی بیوی کو رکھنا ہو، تو وہ اپنے شوہر سے اجازت لے کر روزہ رکھے، شوہر کے بغیر اجازت روزہ نہ رکھے۔ اور فرما رہے ہیں اگر کوئی عورت فرض روزہ ہو تو الگ معاملہ ہے، رمضان کے روزے ہوتے ہیں اس کا الگ معاملہ ہے، وہ تو پوچھنا کرنا نہیں، وہ تو اللہ کا حکم ہے، وہ رہنا ہے۔ رمضان کے علاوہ جو بھی روزے رکھتے ہوں وہ اپنے شوہر سے اجازت لے کر رکھے، اور اگر شوہر نہیں کہہ دے تو ہرگز نہ رہے روزہ، اور اگر شوہر کی اجازت مل جائے تبھی رکھے۔ اور اگر وہ اپنے شوہر کے اجازت کے بغیر روزہ رکھ لی، فَإِن فَعَلَتْ، اگر وہ اجازت بغیر روزہ رکھ لی، جاعت وعطشت ولم يتقبل منها، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر بیوی اپنے شوہر کے اجازت کے بغیر روزے رکھ لی تو وہ بھوکی رہی اور وہ پیاسی رہی اور اس کا روزہ ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دین لا کر عطا کیے، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو روزہ لا کر عطا کیے، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیے کہ شوہر کے بغیر اگر نفل روزے بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر اگر رکھ لیتی ہے تو وہ بھوکی ضرور رہے گی، پیاسی ضرور رہے گی، کوئی ثواب اس کو اس ضمن میں ملنے والا نہیں ہے، کوئی اس کا روزہ قبول ہونے والا نہیں ہے۔ وَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ أَوْ تَتُوبَ، اور فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر بیوی اگر اپنے شوہر کے اجازت بغیر
مکان سے باہر نکل جاتی ہے، شوہر کی عورت کے لیے یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ مکان سے نکلنے کے لیے اپنے شوہر کی اجازت لے، اور اگر وہ اجازت نہ لے تو کیا فرماتے ہیں، اذا ان خرجت من بیتها بغیر اذنہ، اگر شوہر کی اجازت بغیر وہ اپنے مکان سے نکل جائے، لعنتها الملائکۃ حتی ترجع الی بیتہ او تتوب، تو اس پر اللہ کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں، اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ سارا سفر طے کر کے اپنے مکان کو پلٹ کر آ جاتی ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کر لیتی، اس وقت تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ جو عورت اپنے شوہر کی اجازت بغیر نکلتی ہے وہ سمجھ لے یہ بات، اور فرشتوں کی دعا کیوں رد ہوگی یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ فرشتوں کی دعا یعنی فرشتوں کی دعا تو مقبول ہی ہوگی۔ فرشتے لعنت بھیجتے ہیں تو یہ ایک بڑی بد دعا اور ایک عظیم نقصان ہے ہمارے لیے۔ جو عورتیں اپنے شوہروں سے پوچھے بغیر مکان سے نکل جاتی ہے ان کے لیے ایک عظیم وعید ہے، ان کے لیے یہ ایک اللہ کے فرشتوں کی طرف سے لعنت والی بات ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نکلے۔ اگر وہ باہر گھر کے قدم رکھتی ہے شوہر کی اجازت کے بغیر تو جتنا راستہ وہ چلتی ہے، جتنے راستے طے کرتی ہے، جتنا وقت وہ گزارتی ہے، پلٹ کے واپس اپنے گھر میں داخل ہونے تک اس پر اللہ کے فرشتوں کی طرف سے لعنت ہوتے رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیتی ہے، تب جا کر وہ سلسلہ رکتا ہے اور وہ گھر میں داخل ہو جاتی ہے، جب جا کر وہ سلسلہ رکتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، بالخصوص خواتین کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کبھی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر مکان سے باہر نہ نکلے۔ اس حدیث شریف میں 3-4 حقوق شوہر کے اس طرح سے بتلا دیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم یہ جو سلسلہ چل رہا ہے شوہر کے حقوق کے، اس کے اختتام پر کوشش کریں گے کہ ایک جگہ ہم سارے حقوق کو پھر ایک مرتبہ ایک لسٹ کے طور پر ایک فہرست کے انداز میں سارے حقوق کو ایک مرتبہ ہم دہرا دیں گے۔ شوہر کا درجہ کتنا ہوتا ہے اور شوہر کی عظمت کتنی ہوتی ہے، کتنا احترام کرنا چاہیے، شوہر کا کتنا خیال کرنا چاہیے، شوہر کا کتنا درجہ ہوتا ہے۔ آپ محترم ناظرین کرام، آپ حضرات غور کر رہے ہوں گے کہ گزشتہ ایپیسوڈز میں ہم جو بیوی کے حقوق بتائے ہیں، تقریباً 8 ایپیسوڈ ہمارے بیوی کے حقوق سے متعلق آئے۔ کافی تفصیل سے ہم نے ایک ایک چیز کو الگ الگ کر کے بتلایا ہے کہ شوہر کے اوپر کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بیوی کا کتنا خیال رکھے، اس بارے میں ہم نے بھرپور طریقے سے خوب بیان کیا ہے۔ اور بہت ممکن ہے کہ اب یہاں پر جو ہم شوہر کے حقوق بتا رہے ہیں ہو سکتا وہ 8 ایپیسوڈ نہ ہو سکتا اس سے کم ایپیسوڈ ہو یا اس سے کم بیان ہو، لیکن جامعیت کو غور کریں، آپ جامعیت کو غور کریں کہ عورت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ذمہ داری عائد کی ہے۔ اتنے جامع الفاظ اور اتنے مضمون کو گھیرنے والے الفاظ کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جیسا کہ پہلی ایک ہم نے روایت پیش کی تھی کہ ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، کہ جو کوئی عورت اس حال میں انتقال کر جاتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے سو وہ جنت میں داخل ہو جائے گی۔ اب دیکھیں آپ اس لفظ کے اندر کتنا زبردست احاطہ ہے، بھلے ایسے ہو یا ویسے ہو، سختی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، علم کے ساتھ، جہالت کے ساتھ، غربت میں یا امیری میں، جس حالت میں بھی ہو، اس حدیث شریف میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جنت میں داخل ہونے کا معاملہ تو یہی ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو راضی رکھنے میں کامیاب ہو جانا چاہیے، اس کو خوش رکھنے میں کامیاب ہونا چاہیے۔ پھر آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث اب میں پڑھنے جا رہا ہوں اس میں بتا رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ شوہر کا درجہ اور شوہر کا مقام بیوی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کتنا مقرر کیا ہے۔ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها۔ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میں کسی کو اگر سجدہ کرنے کی اجازت دیتا کسی اور مخلوق کو، اگر کسی کو اس بات کی اجازت ملتی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرو، ایسا تو نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی دین اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ بعض حضرات تعویلیں کرتے ہیں، وہ سارے تعویلیں باطل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے جب سجدہ کرنا چاہا سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی ہستی نہیں، روئے زمین پر کوئی ہستی نہیں، ساری کائنات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کوئی ہستی نہیں۔ اونٹ آ کر سجدہ کرتے، ہرن آ کر سجدہ کرتے، درخت آ کر سجدہ کرتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کے جانور پودے آ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے، اور یہ سجدے کے مناظر دیکھ کر صحابہ کرام عرض کیے کہ یا رسول اللہ نحن احق بالسجود لک، یا رسول اللہ ہم انسان ہیں، ہم آپ کے امتی ہیں، ہم زیادہ حق کرتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے نہیں، سجدے کی اجازت نہیں ہے۔
آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کسی کے سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، تو میں حکم دیتا بیوی کو کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، من عظم حقہ علیہا، اس کے اتنے بڑے حق کے بڑے ہونے کی وجہ سے، اتنا زیادہ حق رکھتا ہے وہ اپنی بیوی کے اوپر کہ بیوی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت دینے والے ہوتے تو اس بات کی اجازت دیتے کہ بیوی شوہر کو سجدہ کرے، لیکن وہ بھی منع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اجازت دیتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیے، سو سجدہ تو نہیں کرنا ہے، لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی کو بھی کسی کے بھی سجدے کی اجازت نہیں ہے، اگر ملنے کا اگر کوئی چانس ہوتا تو شوہر کو سجدہ کرنا پڑتا۔ کتنا اونچا درجہ اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کیا ہے شوہر کا اپنے بیوی کے لیے، سو بیویوں کو اس چیز کا خیال رہنا چاہیے۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اقرب ما تكون المرأة من وجه ربها اذا كانت في قعر بيتها، فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں یہاں پر ایک بیوی کے اور ایک عام عورت کے کردار کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سے سب سے زیادہ قریب عورت اس حالت میں رہتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر رہتی ہے، جب وہ گھر کے بیچوں بیچ رہتی ہے تو اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے۔ جتنا وہ گھر سے باہر نکلتے جاتی، گھر کے درمیانی حصے سے صحن کی طرف آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے تھوڑا دور ہوتی ہے، اور جب مکان سے باہر نکل جاتی ہے، بازاروں کی طرف چلے جاتی ہے، سو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتی ہے۔ اگر عورت اللہ کی رحمت اور اللہ کی عطا اور اللہ کے کرم کے قریب رہنا چاہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے گھر کی چار دیواری اور اپنے گھر کے اندر رہنے کو ترجیح دے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندی اور عورت اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ترین اس وقت رہتی ہے جب وہ اپنے گھر کے درمیان میں ہوتی ہے، اپنے گھر کے بیچوں بیچ ہوتی ہے۔ وَإِنَّ صَلَاتَهَا فِي صَحْنِ دَارِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي الْمَسْجِدِ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور اس کا نماز پڑھنا اپنے گھر کے آنگن میں مسجد کے اندر نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نماز کی فضیلت ہوئی ہے جماعت میں۔ حدیث شریف میں آتا ہے اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت من عمله صلاته، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے اس کے عمل کے معاملے میں نماز سے متعلق ہی پوچھا جائے گا۔ جو کچھ بھی ہم عمل کر رہے ہیں، کتنا چھوٹا عمل یا بڑا عمل، جو اعمال ہم کر رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے سوال قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نماز سے متعلق کرے گا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کتنی اہم چیز ہے۔ اب یہ نماز فرض کیسے ہوئی؟ یہ نماز فرض ہوئی ہے حکم اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے جماعت کے ساتھ۔ اقیم الصلاۃ حکم ہی آیا جماعت کے ساتھ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا آغاز کروایا صحابہ کے درمیان جماعت کے ساتھ۔ سب اتنا جب جماعت کے ساتھ ہے اور مسجد میں اس کا حکم ہے، اور نماز کی فضیلت جب بندہ اپنے گھر میں پڑھتا ہے اس کے مقابل میں جب مسجد میں جا کر پڑھتا ہے تو 27 نمازوں کا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ صَلَاتَهَا فِي صَحْنِ دَارِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي الْمَسْجِدِ، عورت مسجد میں نماز پڑھنے کے مقابل میں اگر اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھ لے تو اس کی نماز اور افضل ہوگی۔ مرد حضرات گھر میں نماز پڑھے تو نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے، مسجد میں پڑھے تو اضافہ ہو جاتا ہے۔ عورت مسجد میں پڑھے تو نماز اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے، اس کو گھر میں نماز پڑھنا چاہیے، گھر میں نماز پڑھنے سے نماز کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے وَصَلَاتُهَا فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فی صحن داریہا، اور عورت کا نماز پڑھنا اپنے کمرے کے اندر، اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھے تو مسجد سے زیادہ ثواب، اور صحن کے بجائے اگر وہ اپنے کمرے کے اندر نماز پڑھتی ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحن میں نماز پڑھنے سے جتنا زیادہ ثواب ملتا ہے اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے جب وہ اپنے کمرے میں نماز پڑھتی ہے۔ وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اس کا نماز پڑھنا اس کے کمرے کے بھی اندرونی حصے میں، اس کے عام کمرے میں بیچوں بیچ پڑھنے کے مقابل میں زیادہ ثواب دیتا ہے۔
بعید کا لفظ استعمال کرتے ہیں ایک بڑے کمرے کے لیے، اس میں کہتے ہیں مخدع وہ کنارہ جہاں پر عام طور پر عورتیں اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اور دوسروں سے پردہ کرنے کے لیے بالکل کنارہ اختیار کر لیتے ہیں، ایک ایسا کارنر جہاں پر لوگ کی آمد و رفت نہیں ہوتی ہے۔ فرمائے بالکل وہ کارنر جہاں پر کسی کی آمد و رفت نہیں ہوتی ہے، جو بالکل پردے والا علاقہ ہوتا ہے، اس میں نماز پڑھنا عام کمروں میں نماز پڑھنے کے مقابل میں بھی زیادہ افضل ہوتا ہے اور زیادہ ثواب ملتا ہے۔ سو یہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت کو اپنے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، اور جتنا وہ گھر سے باہر نکلے گی اتنا اس کے لیے نقصان ہوتا ہے۔ پھر مزید یہ کہ اگر وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نکل جاتی ہے تو پھر وہاں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کی لعنت شروع ہو جاتی ہے۔ بغیر اجازت تو ہرگز نہیں نکلنا چاہیے، اور اگر نکلنا بھی ہے تو اس کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ نماز جیسی اہم ترین چیز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ ثواب عورت کے لیے مکان کے اندر رکھ دیا۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عورت ہی زیادہ پسند ہے جو چار دیواری اور اپنے مکان کو بہتر سمجھتی ہے اور زیادہ وقت اس میں گزارتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے ہی پسند ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشیطان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت ایک چھپانے والی چیز ہے۔ المرأة عورة، عورت کہتے ہی چھپانے والی چیز کو۔ المرأة عورة، عورت پردے والی چیز ہے، چھپانے والی چیز ہے۔ فَإِذَا خَرَجَتْ، جب وہ اپنے پردے سے یا جب وہ اپنے مکان سے باہر نکلتی ہے، استشرفها الشیطان، تو شیطان اسے گھور کر دیکھنے لگتا ہے، غور سے دیکھنے لگتا ہے۔ اور شیطان جہاں پر دیکھنے لگتا ہے تو کچھ اچھی نیت سے تو نہیں، وہ تو صرف بھٹکانے اور وساوس پیدا کرنے اور فتنہ اور شرانگیزی کرنے کے لیے ہی دیکھتا ہے۔ سو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ صرف شیطان متوجہ ہوتا ہے دیکھتا ہے، بلکہ فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھور کر دیکھنا۔ استشرفہ کہتے ہیں، استشرف عربی زبان میں کہتے ہیں کہ کسی چیز کو ایسا ہاتھیں جما کر دوسرے چیزوں سے توجہ اپنی ہٹا کر، تمام چیزوں سے اپنی توجہ ہٹا کر، اس طرح سے تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روک کر خاص طور پر کسی ایک چیز پر نظریں جمانا اور اس سے متعلق کچھ ارادہ کرنا، اس کو کہتے ہیں استشرفہ۔ فرماتے ہیں المرأة عورة، عورت ایک چھپائی جانے والی چیز ہے، ایک پردہ کی جانے والی چیز ہے۔ فإذا خرجت استشرفها الشیطان، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس کو گھور کر دیکھتا ہے۔ اور پھر حدیث شریف میں آتا ہے للمرأة ستران، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عورت کی حفاظت کرنے والے دو پردے ہوتے ہیں۔ عورت غیر محفوظ ہوتی ہے، عورت کمزور بھی ہوتی ہے اور غیر محفوظ بھی ہوتی ہے، اس کی حفاظت کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں۔ للمرأة ستران، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت کے حفاظت کرنے والے دو پردے ہیں۔ قیل وما ہما، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ وہ دو پردے کون سے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الزوج والقبر، ایک ہے اس کا شوہر جو اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے پردے کا کام کرتا ہے، اور دوسری ہے اس کے قبر، اور کوئی چیز اس کی حفاظت کرنے سے تمام چیزیں قاصر ہے، باقی تمام چیزیں اس کی حفاظت کرنے سے قاصر ہے۔ ایک ہے شوہر، جب عورت اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی ہے، شوہر کے مکان میں ہوتی ہے، شوہر کے ساتھ میں ہوتی ہے، تو لوگوں کی نیتیں بھی خراب نہیں ہوتی ہے، شیطان بھی اس کو بھی وسوسہ نہیں ڈالتا، فتنوں سے وہ محفوظ رہتی ہے، وہ اپنے آپ کو باپردہ اور محفوظ اور محسون سمجھتی ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ شوہر نہ ہو تو پھر فتنوں کا بھرپور امکان رہتا ہے۔ ایک عورت کی حفاظت کے لیے اس کا شوہر ہوتا ہے، یا پھر دوسری چیز آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر ہی اس کی حفاظت کر سکتی ہے۔ جو عورت بے شوہر ہوتی ہے یا جو عورت شوہر کے ساتھ نہیں رہتی ہے، اس کے فتنوں میں پڑنے اور وساوس میں گھر جانے کا بھرپور امکان رہتا ہے۔ اب محترم ناظرین کرام، یہاں پر ایک بات مکمل ہو گئی، ایک روایت اور پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم ایک فہرست کے طور پر سلسلے وار طریقے سے ہم غور کرتے ہیں کہ بیوی کی کیا کیا ذمہ داریاں بنتے ہیں اپنے شوہر سے متعلق۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق احادیث شریفہ جو کچھ ہم پڑھے ہیں اس میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بیوی کے لیے، بیوی کے اوپر اپنے شوہر سے متعلق بہت سارے ذمہ داریاں ہیں۔ ایک تو بنیادی بات ہم یہ بتا دیے الصیانۃ والستر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وہ اپنے شوہر پر ستر کا کام کرے اور اپنے شوہر کے لیے وہ حفاظت کا کام کرے۔ ستر اور حفاظت کا معنی اس کے مکان کی وہ محافظ بنے، اس کے مال میں وہ ایماندار رہے اور اس کے گھریلو معاملات کو صاف دوسروں کے سامنے نہ کھول دے اور اس کے عیوب کو چھپاتی رہے، یہ ایک ذمہ داری بنتی ہے۔ اور دوسرا عورت کی ذمہ داری یہ بنتی ہے ترک المطالبۃ بما وراء الحاجہ،
والتعفف عن كسبه إذا كان حراما. عورت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ شوہر کی طاقت سے زیادہ مطالبہ نہ کرے. یہ ایک اہم مسئلہ ہے جس میں آج کل بہت ساری عورتیں ناکام ہو رہی ہیں. وہ معاملہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہروں سے اتنا مطالبہ کرتی ہے کہ جتنا وہ حلال راستوں سے کما نہیں سکتا. آج کے زمانے میں حلال روزی کمانے کے لیے ایک توجہ کی ضرورت پڑتی ہے، نہ جانے کہاں سے آ کر حرام مکس ہو جاتا ہے. سو محترم ناظرین کرام، اب جب کہ اتنا احتیاط کا دور ہے اور مہنگائی کا دور ہے، اس میں نہ صرف مردوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کمانے کی، بلکہ عورت کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے قناعت پسندی کی، کہ جتنا شوہر کما کر لا رہا ہے حلال طریقے سے، اس کے اندر اپنے لائف کو سیٹل کرنے اور اپنے لائف کو چلانے کی کوشش کرنا چاہیے. زیادہ خواہشات اور شوق، اس سے متعلق ہم کافی گفتگو کر چکے ہیں. یہ جو شوق ہوتا ہے یہ انسان کو حرام کمائی کی طرف آمادہ کر دیتا ہے. یہ شوق ہونا، وہ ویسا ہی ڈریس ہونا، ویسا ہی کپڑا ہونا، ایسا ہی برتن ہونا، اتنی ہی کوالٹی کی چیزیں ہونا، ٹی وی چاہیے، پھر اس میں سٹار چاہیے، پھر اس کے اندر وہ کیا کیا نئے نئے باکسز آ رہے ہیں اس کے اندر چینلز کو بڑھانے کے لیے وہ چاہیے، پھر انٹرنیٹ چاہیے، اور کیا کیا عورتوں کے مطالبات ہوتے جاتے ہیں اور بڑھتے جاتے ہیں. بیوٹی پارلر کے الگ اخراجات بڑھا دیتے ہیں، اور عمدہ کھانوں کا الگ شوق ہو جاتا ہے، دعوتوں کا شوق ہو جاتے ہیں. یہ جو ان کے شوق، آرزو، ارمان، کپڑے، زیور، فیشن، یہ سارے کچھ ہو جاتے ہیں. شوہر اپنے بیوی کو راضی رکھنے کے لیے اور اس کو خوش کرنے کے لیے کرتا یہ ہے کہ حلال راستے سے اس کو پیسہ بس نہیں ہوتا، وہ حرام راستے کی طرف چلے جاتی. سو عورت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جتنا اس کی سخت ضرورت ہو، جتنی اس کی حاجت ہے، اتنا ہی وہ اپنے شوہر سے مطالبہ کرے. اور اگر اس کو بار ہو رہا ہے اور اس کو حلال سے حرام کی کمائی کی طرف جانا پڑ رہا ہے بیوی کی خاطر، سو وہاں پر تعفف اور قناعت پسندی سے کام لے اور کہے کہ نہیں، اتنے میں ہی میں چلا لوں گی، آپ غلط راستے پر مت جائیے، ایسا ویسا کمانے کی طرف آپ نہیں جائیے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وَهَكَذَا كَانَتْ عَادَةُ النِّسَاءِ فِي السَّلَفِ. اسی طرح قدیم زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین اور تبع تابعین اور بزرگان دین کے دور میں ایسا ہی معاملہ ہوتا تھا کہ اکثر خواتین قدیم زمانے میں كان الرجل اذا خرج من منزله تقول له امراته او ابنته اياك وكسب الحرام فإنا نصبر على الجوع والضر ولا نصبر على النار. فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ قدیم زمانے میں عورتوں کا یہ معاملہ ہوتا کہ جب شوہر یا باپ یا گھر کا ذمہ دار جب کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلتے رہتا تو اس وقت اس کی بیوی یا اس کی بیٹی یا جو بھی اس کے گھر والی عورت ہوتی ہے وہ اس کو آواز دے کر کہتی تھی کہ تم جاؤ اور ہرگز حرام نہیں کمانا، جتنا ہو سکے تم حلال روزی ہی لے کر آؤ، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، جیسی بھی ہو اس سے ہم کو پرواہ نہیں ہے، جتنا بھی لاؤ حلال لے کر آؤ، حرام ہرگز ہمارے گھر کو نہیں لانا، کیونکہ ہم بھوک کو برداشت کر لے سکتے ہیں، تکلیف اور سختیوں کو اور فقیری کو ہم برداشت کر لے سکتے ہیں، مگر دوزخ کی آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. سو حرام روزی لا کر ہم کو آخرت کے، دوزخ کی اور جہنم کے عذاب میں ہم کو مبتلا مت کرو. ہم دنیا کے عذاب اور دنیا کی تکلیفیں اور یہاں کے فقر و فاقہ اور حاجت اور مفلسی ہم یہاں کی برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. جتنا بھی ہوگا، خوشحالی ہوگی یا بدحالی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقدر کیا ہے وہ ہم گزار لیں گے. حلال روزی ہی لے کر آئیے. اس کے برخلاف آج کے زمانے میں ہم عورتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ یہ نہیں غور کرتے ہیں کہ شوہر کیا کر رہا ہے، کہاں سے لا رہا ہے، کتنا لا رہا ہے، اس کی آمدنی تو اتنی ہے، پھر اتنا یہ کیسے خرچ کر رہا ہے، پتہ نہیں وہ لوگوں کو چکر دے کر لا رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے لوگوں کو، کسی کا مال چرا کر لا رہا ہے، کسی کی امانت اپنے پاس رکھا تھا وہ تو صرف نہیں کر دے رہا ہے. یہ سارے چیزوں کو غور نہیں کرتی ہیں، بلکہ ان کا مطالبے پر مطالبہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں پوری کر دو، یہ چیزیں پوری کر دو، یہ چیزیں پوری کر دو، اور اچھے سے اچھا کھاتی ہیں، اچھے سے اچھا پہنتی ہیں، اپنے سارے شوق پوری کرتی ہیں. ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کو خوش کرنے کے لیے ان کا شوہر غلط راستے پر چلا گیا، جس کی وجہ سے ان کی دنیا ٹھنڈی ہو گئی اور آخرت ان کی جہنم کی نظر ہو رہی ہے. دوزخ کی آگ ان کو آخرت میں انتظار کر رہی ہے، حرام کھانے کی وجہ سے. حرام، اس کی شوہر جو حرام کمائی لا کر دے رہا ہے اس کے لقمے جا رہے ہیں، اسی کا اچھا سے اچھا لباس پہن رہے ہیں، اور پتہ نہیں سود سے پیسہ لا رہے ہیں. یہ ایک رواج عام ہو چکا ہے کہ سود سے پیسہ لایا جا رہا. سونا رکھا دیے، کسی رہن سینٹر پہ جاتے، رہن تو ہوتا نہیں، وہ سارا سود کا کاروبار ہوتا، اس کو نام دیتے رہن کا. رہن پر سونا رکھا دیے، رہن پر سامان رکھا دیے، اور سود کے پیسے
پیسے بن رہے ہیں، کچھ پیسہ لا لیے اس سے کھا رہے ہیں اور سود پر سود بنتے چلے جا رہے ہیں. کیا بولے تو بیوی کی خواہش ہے، بیٹی کی خواہش ہے، ان کے آرزو ارمان پورا کرنے کے لیے انسان غلط راہ پر اور حرام کی راہ پر چل رہا ہے. اور عورتیں بھی اس سے خوش ہے کہ بھئی ہم کو تو پیسہ آ گیا، ہم کو تو جوڑا کپڑا اور ہمارا فیشن تو پورا ہو گیا. سو عورت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ شوہر کے اوپر پریشر نہ کرے، بلکہ اس کو بار بار آگاہ کرتے رہے، اس کو یاد دلاتے رہے کہ خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے ہم پر رحم کرو، کوئی ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے ہم کو آخرت کی آگ جھیلنا پڑے. دنیا کی آگ ہم پھر بھی برداشت کر لیں گے، دنیا میں جس طرح سے گزارنا ہے گزار لیں گے، حلال روزی اگر ہو جائے تو بس ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ تبارک و تعالی ہم کو آخرت میں نعیم اور سکون عطا کرے گا. دنیا کا سکون لازم نہیں ہے. اور پھر جو حلال کھاتے ہیں انہی کو سکون ملتا ہے. جو حرام کھاتے ہیں بھلے بڑا نعیم اختیار کر لیں، عمدہ سے عمدہ لباس پہن لیں، کھا لیں پی لیں، خرچ کر لیں، سکون ان کی زندگیوں میں نہیں رہتا. حلال کے اندر وہ بھلے وہ جوار کی روٹی ہو اور چٹنی مرچی ہو اور بالکل سادہ رکھا کھانا ہو اور غربت کی زندگی ہو، اس حال میں بھی دلوں کو اطمینان رہتا ہے، دل اور دماغ سکون میں رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ مولا ہم جو بھی کھا رہے ہیں تیری حکم کے مطابق اور تیری اجازت کے مطابق کھا رہے ہیں. تو جس چیز کا منع کیا تھا اس کو میں نہیں کھا رہا. تو دلوں کا اطمینان، دنیا اور آخرت کا سکون حلال کمائی کے اندر ہے. اس میں بڑا حصہ بنتی ہے عورت. جب عورت کی نیت خراب ہو جائے تو شوہروں کی نیتیں بھی بگڑ جاتی ہیں. جیسا کہ ایک مثال ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ درست ہو، لیکن ایک مشہور مثال ہے جو اردو زبان میں اکثر دیا کرتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے. سو ہے وہ 80% 90% درست بھی ہے، 100% تو درست نہیں ہوتا وہ، لیکن 80% 90% ہم کو یہ بات درست ماننا پڑے گا کہ تقریباً کامیاب مردوں کے پیچھے عورتوں کے ہاتھ ہوتے ہیں. اسی طرح سے ناکام مردوں کے پیچھے اور فساد زدہ جو ہوتے ہیں اور غلط راہ پر جو چلتے ہیں، اس میں بھی 80% جو لوگ غلط راہ پر چلتے ہیں اس میں 80% مردوں کے پیچھے بھی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. سو یہ عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ شوہر کو اچھی طرف موڑ دے یا برائی کی طرف موڑ دے. وہ اپنا کردار دیکھ لیں کہ وہ اپنے شوہر کو کس طرف موڑ رہی ہے اور کس آخرت میں اس کے لیے کیا تیاری کروا رہی ہے. پھر فرماتے ہیں کہ بیوی کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے اللہ تفرط فی مالہ بل تحفظہ علیہ. فرماتے ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے مال میں زیادہ خرچ نہ کرے، بلکہ جہاں تک ہو سکا اس کو سیو کرنے کی کوشش کرے. اپنے شوہر کے مال کو زیادہ سے زیادہ سیو کرنے کی وہ کوشش کرے. خرچ نہیں کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے، الا یہ کہ شوہر کی اجازت ہو تو وہ اس وقت خرچ کر سکتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يحل لها ان تطعم من بیتہ الا باذنہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر وہ اپنے گھر میں سے کسی کو کھانا بھی کھلائے. کھانا کھلانا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاسلام خیر، یا رسول اللہ اسلام کا بہترین عمل کون سا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تطعم الطعام، کھانا کھلانا اور سلام ایک دوسرے کو کرنا. کھانا کھلانا اسلام میں پسندیدہ عمل ہے، لیکن فرمائیں کہ بیوی کھانا اس وقت تک نہیں کھلا سکتی جب تک کہ اپنے شوہر سے اجازت نہ لے لے. سو کھانا نہیں کھلا سکتی. فرمائیں الا الرطب من الطعام الذي يخاف فساده. ہاں اگر کچھ ایسا کھانا ہے جو بچ گیا ہو، گھر والے کھا لیے اور بچ گیا ہو، اور ایسا کھانا ہے کہ اگر چھوڑ دیا جائے تو خراب ہو جاتا ہے، خراب ہونے کا امکان اگر ہے تو وہ بغیر شوہر کی اجازت کے کھلا دے سکتی ہے. کیونکہ اگر اس کو اندازہ ہے کہ شوہر کے آنے تک یا شوہر کی اجازت ملنے تک بہت تاخیر ہو جائے گی اور کھانا چاول اتر جاتا ہے، سالن خراب ہو جاتا ہے، سو خراب ہونے کا اگر امکان ہے اور وہ شوہر سے پوچھے بغیر کھلا دیتی ہے تو جائز ہے. ورنہ ایسی چیز یا ایسا کھانا یا ایسا سامان جو خراب نہیں ہوتا، ایسا کھانا جو خراب نہیں ہوتا، وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتی ہے. فَإِنْ أَطْعَمَتْ عَنْ رِضَاهُ كَانَ لَهَا مِثْلُ أَجْرِهِ. فرماتی ہے اگر اس کے شوہر کی اجازت سے وہ اگر عطا کر دیتی ہے، کسی کو کھلا دیتی ہے، تو کیونکہ وہ مال شوہر کا تھا تو شوہر کو بھی اس کو ثواب ملے گا، بیوی کو بھی برابر اسی طرح کا ثواب ملے گا، دونوں کو ثواب برابر ملے گا. وَإِنْ أَطْعَمَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ. اور اگر شوہر کی اجازت کے بغیر وہ کھانا کھلا دی یا سامان اٹھا کر دے دی، کچھ بھی اگر خرچ کر دیتی ہے شوہر کی اجازت کے بغیر، تو شوہر کو تو برابر دینے کا اور کھلانے کا ثواب ملے گا، لیکن بغیر اجازت کے کرنے کی وجہ سے بیوی کو تو صرف اور صرف گناہ ملے گا. سو یہ عورت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں جہاں تک ہو سکے مال کو، ساز و سامان کو، پیسے کو اور تمام اس کی ملکیت کو سیو کرنے کی کوشش کرے، اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کرے اور اس کی اجازت کے بغیر ہرگز نہ خرچ کرے.
محترم ناظرین کرام، یہاں پر ہمارا وقت مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ ایپیسوڈ میں مکمل فہرست آپ کو سنا دیں گے کہ ایک بیوی کے اوپر کتنے ذمہ داری بنتی ہے، کم از کم جو لسٹ ہمارے پاس بنی ہوئی ہے وہ لسٹ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو سنا دیں گے کہ عورت کے کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور ایسا کوئی التزام ہو جائے، حضور ایسا کوئی